الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنی حفظ و مان میں رکھے. محترم ساتھیو، قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے. انسان جب دنیا سے گزر جاتا ہے اور اس کے اقربا اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اس کے بعد منکر نکیر آ کر کے اس سے 3 سوال کرتے ہیں. اور جو لوگ پانی میں ڈوب کے مر گئے، یا جہاز ایکسیڈنٹ کر کے مر گیا، یا گاڑی ایکسیڈنٹ کر مر گیا، یا گھر میں دب کے مر گیا، سب اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے کہ وہ اس کو قبر میں سوال کرے. تو ہر ایک انسان کو قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے. سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے. اور دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے. محترم ساتھیو، قبر کے اس ہولناک وقت میں انسان مرنے کے بعد اچانک سامنے میں ایک عجیب مخلوق کو دیکھتا ہے اور وہ اس سے سوال کرتا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ جواب دے پائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے ہمارے اس بندے، ہم لوگوں کے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان لائے دنیا میں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے رحم و کرم سے ثابت کر دے گا، سکون کرے گا اور جواب دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ ابراہیم میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے دنیاوی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس کو سوال و جواب میں استحکام پیدا کرے گا، اس کے دل میں اطمینان دے گا اور وہ صحیح جواب دے پائے گا. ساتھیو، جب ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے اس پرتھوی کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، اس کے سارے لوازمات کو پورا کیے، ہر ضرورت کو پورا کیا، اور اس کا مقصد صرف ہے کہ اللہ کا صرف ایک مقصد ہے کہ لوگ ہماری عبادت کریں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الذی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے مختلف لوگوں کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اس کے دربار کو چھوڑ دیے، اپنی من مرضی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما غرک بربک الکریم. اللہ کے طرف سے تم کو کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے؟ یاد کرو، وہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، سیدھا کیا اور بہتر بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا. اور پھر دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ. جو لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اللہ کے جو قدر ہونی چاہیے قدر نہیں کرتے. میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، آپ لوگ ایک بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ اللہ سے محبت ہم اسی وقت کر پائیں گے. اپنے رب کو کیسے جانیں گے؟ محبت اسی وقت کر پائیں گے صحیح طریقے سے، عبادت اسی وقت کر پائیں گے جب ان کو جانیں گے، جب ان کو سمجھیں گے. کوئی کسی چیز کے بارے میں ڈیل اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کی معلومات ہو. علامہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 قسم ہیں. ایک وہ ہے جو اپنے رب کو جانتا ہے اور اس کے احکام کو نہیں جانتا ہے. یعنی رب کو جانتا ہے، احکام کو نہیں جانتا ہے. احکام کا مطلب یہ کرو، وہ نہیں کرو، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ. اور ایک جاننے والا وہ بھی ہے جو احکام کو جانتا ہے اور اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے. یہ دونوں صحیح جاننے والے نہیں ہیں. تیسرا قسم ہے صحیح جاننے والے،
وہ آدمی جو اپنے رب کو بھی جانتا ہے اور اس کے اوامر کو، اس کے احکام کو بھی جانتا ہے۔ احکام کا مطلب ہے یہ، اس کی عبادت کرو، یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ حلال، یہ حرام، اور یہی سب سے بڑا عالم ہے۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے بنایا ہے تو لوگ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے سامنے اپنا سر کیوں نہیں جھکاتے؟ کچھ لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر کے مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہے، اور کچھ لوگ دوسرے چیزوں کو معبود بنا لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور کچھ لوگ گزرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کرنے لگے، ان کے سامنے سر جھکانے لگے، ان کا طواف کرنے لگے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو وہ لوگ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، لوگ سوئے رہتے ہیں، زکوٰۃ کا موسم آتا ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، غرضے کے ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے کے طریقے کے مختلف ہے، تو لوگ کرتے کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ جب ہمارا رب ایک ہے، جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو ہم لوگ کیوں غلط کرتے ہیں؟ غلط کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اگر ہم اپنے رب کو، اللہ کو پہچانتے ہوتے تو اتنی غلطی ہم سے نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے رب کو صحیح طریقے سے پہچانتے تو سب سے پہلے مؤذن فجر میں کہتا اللہ اکبر تو ہم مسجد میں لیے جانے کے لیے تیاری کرتے، اپنے بال بچوں کو اٹھاتے، تیاری کرتے۔ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے ڈر ہوتا کہ اللہ میرا دیکھنے والا ہے، مراقب ہے، لبالمرصاد ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو ہم غلطی نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے حق کو جانیں گے، اور رب کی معرفت ہو جائے گی دنیا میں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس پر عمل کریں تو ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن لذت نہیں پاتے، حلاوت نہیں پاتے، خشوع خضوع نہیں پاتے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، ہم میں سے اگر کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے تو دیکھیے گا اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو پینا اچھا نہیں لگتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، زبردستی کھلاتا بھی ہے لوگ، گھر والے لوگ اس کو، تو اس کا ٹیسٹ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح ہم لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی پہچان سے غافل ہو گئے ہیں، تو نہ ہم کو نماز میں وہ لذت ملتا ہے، نہ ہماری عبادت میں وہ خشوع خضوع ہے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کا اذکار کرتے ہیں تو ہم کو وہ حلاوہ ملتا ہے، کیونکہ ہمارا دل مریض ہے۔ انسان جب بیمار پڑتا ہے تو اس کا جسم مریض ہوتا ہے، اور ہم لوگ اتنے گناہ کر لیے، اتنے گناہ میں ملوث ہیں کہ ہمارا دل مریض ہو چکا ہے، اور ہم مرض کے حالت میں ہیں، تو ہم کو کوئی بھی عبادت میں صحیح طریقے سے ٹیسٹ نہیں ملتا۔ محترم سامعین ناظرین کرام، اللہ ہے کیا؟ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور ہم جیسا انسان اور اس کم وقت میں یہ باتیں پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو، لیکن فہم کے لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے اس پرتھوی کو بنایا، اور اس میں جتنے لوازمات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سمندر ہے، چرند ہے، پرند ہے، درخت ہے، حجر ہے، بحر ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، بارش ہوتی ہے، بادل چلتے ہیں، انسان کو بنایا، انسان کو اچھا بنایا، اشرف بنایا، اس کے روزی روٹی کا مہیا کیا، بارش برسایا، اس سے زمین سے اناج اگتے ہیں اور ہم لوگ کھاتے ہیں۔ ہمارے لیے آنکھ دی، ہاتھ دیا، سلامت دیا، ناک دیا، کان دیا، غرض یہ کہ اس کے کسی بھی نعمت کو ہم اگر احصا کرنا چاہیں، جمع کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، کہ اس کی نعمت بہت ہی زیادہ ہے۔ پھر بھی ہم لوگ اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کو احصاها یاد کر لیا، جس نے اس کو ذکر کر لیا، یاد کر لیا، دخل جنت میں چلا جائے گا. احصاها کا مطلب یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ حفظها اس کو یاد کرے، ثم فہمها اور اس کو پھر سمجھے، اور ثم عمل بها اور اس کے مطابق عمل کرے. یہ ہے، یہ نہیں کہ 99 نام کو ہم یاد کر لیے زبانی رٹ مار کر کے اور جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کے مطابق اس کو سمجھیں. اور اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی معرفت کریں. ہم لوگ بھی اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن جاننے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے اقرار، ہم لوگ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جانتے تو ہیں، لیکن یہ اقرار ایک معرف اعتبار اور یقین کی حد تک نہیں ہے. جب تک ہم اللہ کی معرفت، رب کی معرفت، یقین، اعتبار، کامل یقین کے ساتھ نہ کریں، تب تک ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے. اور جب ہم رب کو نہیں پہچانیں گے تو اس کی محبت نہیں کر پائیں گے، اور جب اس کی محبت نہیں کر پائیں گے تو اس کی عبادت کیسے کر پائیں گے؟ رب کی معرفت کے 2 طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کتاب میں پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، غور و فکر کریں، اس کے ترجمہ کو سمجھیں. اولاً تو ہم میں سے اکثر لوگ اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے، جبکہ ترجمہ میں اردو میں، ہندی میں، فارسی میں، انگلش میں، دیگر بنگالی میں، تامل میں، کیرلا میں، ملیالم میں، فرانس میں، گویا کہ دنیا کے اکثر و بیشتر زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو تو میں نے آسان بنایا ہے، صرف سمجھنے والے کی ضرورت ہے، پڑھنے والے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم لوگ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے، سمجھنے کے لیے تم کو ہمارے پاس آنا ہی پڑے گا، عالم کے پاس آنا ہی پڑے گا، تب تم کو قرآن کو سمجھ پاؤ گے. میرے محترم ساتھیوں اور ناظرین کرام، قرآن بہت آسان ہے، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، تب اپنے آپ دین کو سمجھ پائیں گے، اپنے رب کو سمجھ پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے اور اس کے صفات ہیں، اس کے ذریعے بھی ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، قہار ہے، مہیمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے. یعنی اللہ کے 99 نام اور اس کے صفات ہیں، ان کے ذریعے بھی ہم ان کے معنی کو سمجھ کر کے اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. اور اس سے بھی آسان طریقہ میں آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ارد گرد جتنی چیز ہیں سب اللہ کی پہچان چیخ چیخ کر بتا رہا ہے ہم کو. ہمارے نزدیک ابھی دیکھ لیجئے علم و معرفت، آدمی علم میں کتنا آگے پہنچ گیا، چاند پر پہنچ گیا، سب کچھ بنا لیا. علم اور معرفت، جانکاری ہم کو دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فرشتے فرماتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے، پروردگار ہے، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا. اللہ نے علم دیا، انسانوں کو عقل دیا. ایک انسان کو دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ اشرف انسان کو اس لیے بھی بنایا کہ اس کو عقل دیا. یہ علم ہے، علم دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ بتایا، وہ تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے تھے. اور سارے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور انسان دنیا میں آیا کچھ نہیں جانتا تھا، میں نے سکھایا۔ اپنے بچوں کو دیکھیں آپ، چھوٹے بچہ کیا جانتا ہے؟ آگ پانی کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ آگ دیجئے گا اس کو بھی چھو لے گا، اس کو پکڑ کے منہ میں رکھ لے گا۔ لیکن جو بڑا ہوتا ہے سب چیز اس کے سمجھ میں آنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عقل دیتا ہے۔ تو علم و معرفت جو ہمارے ارد گرد ہے، جتنی ترقیات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اس کے ذریعے بھی اپنے رب کی معرفت آپ کر سکتے ہیں، اپنے رب کے وجود کا سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی مریض کو دیکھیں، وہ بیمار ہوتا ہے، شفا پا جاتا ہے۔ کسی مریض کو دیکھیں پریشان رہتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کون ٹھیک کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے، کہا میرا کام ہے علاج کرنا، باقی آپ دعا کیجئے۔ وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تم بیمار پڑتے ہو تب میں ہی شفا دیتا ہوں۔ تیسری بات، اگر کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے اکیلے میں، کچھ اچھا نہیں لگتا، کسی کے صلاح مشورہ نہیں چاہتا، مضطر ہے، پریشان ہے، اس کے اوپر پریشانی ہے، اس کے پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پریشان حال کی کون سنتا ہے؟ اس کے پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک معرفت ہے رب کے پہچاننے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں سے اٹھے اور بہت رو رہے تھے، اتنا زیادہ رو رہے تھے اور آنسو گر رہا تھا کہ داڑھی بھیگ گئی آنسو سے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا، کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ہمارے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے، وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرَ فِيهَا، خرابی ہے اس کے لیے جو اس کو پڑھے اور اس پر غور نہ کرے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے میرے اوپر، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ خلق السماوات، آسمان اور زمین کو بنانا، وہ اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو بنانا، سردی اور گرمی کو بنانا، لآیات لأولی الالباب، اللہ کو پہچاننے کے لیے سب کافی ہے۔ آسمان سے پانی برسانا، زمین سے اناج اگانا، چرند پرند کے لیے خوراک مہیا کرنا، انسان کو بھوک دینا اور بھوک دیا پیاس دینا، اور پیاس دیا تو کھانا اناج بھی بنایا، پانی بھی بنایا، سانس بنایا تو سانس لینے کے لیے ہوا بنایا، چلنے کے لیے زمین کو ہموار کیا۔ یہ سب ہم لوگ دیہات میں تھے پہلے زمانے میں، تو رات میں سوتے تھے چھت پہ یا باہر آنگن میں، تو آسمان کے طرف دیکھتے تھے، ستارے دیکھ کر کے، برہمانڈ کو دیکھ کر کے غور فکر کرتے تھے۔ ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے تھے، ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے اس ستارہ کا نام یہ ہے، یہ چاند ادھر سے نکلتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، اس مہینے میں یہاں آتا ہے۔ یہ سب چیز پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور آپ اپنے بارے میں غور کریں، اللہ نے آپ کو کتنا اچھا بنایا، ماں باپ سے پیٹ کے جنین میں کیسا کون رہتا ہے، کس صورت میں اللہ چاہے گا، لیکن اچھا صورت دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، جسم سلیم دیا، عقل سلیم دیا، آنکھیں دی، کان دیا، اور بہتر انسان بنایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هل أتى على الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایسا بھی دن آیا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے اس کو ایک انسان کا صورت دیا۔ اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی برکت والا ہے، بڑا ہے جس نے اتنا صورت اچھا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
انسان کو اچھے ڈھانچے میں بنایا۔ آج تفصیل میں نہ جائے، آپ اپنے ایک انگوٹھا کو لے لیں، انگوٹھا میں جو نشان ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی بھی انسان سے میچ نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے، صرف لکیریں ہیں، گول گول لکیر، لیکن پھر بھی میچ نہیں کھاتا۔ اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانوں نے دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان کے پہچان کا طریقہ انگوٹھا کے نشان کو بنایا ہے۔ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا رب ایک ہے، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی پوجا کریں، ان کو سمجھیں۔ جب تک ان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے ہم اس کی صحیح عبادت نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، 13 سال مکے میں رہے، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینے میں آئے، 10 سال مدینے میں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے زندگی میں مکہ میں یہی تو بتاتے رہے لوگوں کو کہ تمہارا رب کون ہے۔ آج ہم لوگ توحید کو 3 قسم میں بانٹے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پورے دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، تو وہ ہمارا رب ہے، اور ہماری جو عبادت ہے، توکل، انابہ، استغاثہ، عبادت، رجوع، توکل، ذبح، سب چیز جو عبادت ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی تو توحید ہے جس کو 3 قسم میں، اور اسی کا ذکر تو قرآن میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں ذکر ہے۔ تو ہم ایک اللہ کو ایک جانیں، ان کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ لیکن آج کل دیکھیے ہمارے سامنے کتنے دربار کھلے ہوئے ہیں، کوئی تو اللہ کو نہیں مانتا، کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتی کی پوجا کرتا ہے، اور اگر کوئی پوجا بھی کرتا ہے اللہ کی تو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، اور اگر کوئی شریک نہیں کرتا ہے تو اس کو میاں 100/100 عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ عبادت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ جو ہے اس کو ہم لوگ پہچان نہیں سکے۔ اور اللہ نے ہمارے لیے ایک معیار بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں ابو ذر غفاری راوی ہیں، روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کرا، تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کرا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرو۔ آج دنیا میں جتنی بھی پرابلم ہے، پریشانی، ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرنا، ایک خاندان دوسرے خاندان سے جھگڑنا، ایک ملک دوسرے ملک سے لڑنا، ایک سماج دوسرے سماج سے لڑنا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑنا، باپ ماں بیٹا بیٹی سماج، سب میں جتنے بھی جھگڑا فساد ہے، سب کا اصل جڑ ہے ظلم۔ ہم لوگ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ عبادت میں بھی ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر اللہ نے کہا میری عبادت کرو، اب دوسرے کی عبادت کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے ہم کو کہا حلال کھاؤ حرام نہیں کھاؤ، ہم حرام کھانے میں کوئی کسر نہیں کرتے۔ مکہ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں پیسہ خرچہ کرنے کے لیے، اور دھکا دے کر کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں سکے کہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو دھکا دیتے ہیں طاقت کے گھمنڈ میں، اور حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں۔ حجر اسود کو کعبہ میں جا کر کے سر اٹھا کر کے عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، اور میرا پیٹ ملیان ہے حرام سے۔ اللہ کی یہ پہچان نہیں ہے، اللہ کو ہم پہچان نہیں سکے۔ اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں آپ کے لیے دل میں اطمینان دے اور صحیح جواب دے سکے، اور اس کے بعد آپ کے سارے مسئلہ آسان ہوتے جائیں گے۔ جو قبر کے عذاب سے بچ گیا وہ سارے کام اس کے آسان ہوتے جائیں گے۔ اور ہم لوگ جو دنیا میں عبادت کرتے ہیں اس کا پھل ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، یہ جتنے دنیا میں تم اعمال کرتے ہو ہماری عبادت ہے یا ہماری عبادت نہیں، سب کو ہم اکٹھا کر کے رکھیں گے۔ ثم اوفیکم ایھا، پھر قیامت کے دن ہم تم کو اس کو دکھائیں گے۔ فمن وجد خیرا، جس کا اعمال اچھا ہوا، فلیحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جو اس کے علاوہ پایا، فلا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے رب کی ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں سب چیز اللہ نے واضح کر دیا ہے، صاف
صاف دنیا میں واضح ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رب کو صحیح طریقے سے پہچان کریں، اور جب صحیح طریقے سے پہچان کریں گے تو ان کی عبادت بھی کر پائیں گے، اس سے ڈر بھی ہوگا، اس سے محبت بھی کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رب کے، دنیا کے تمام لوگوں کو اپنے رب کے، اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان عطا فرمائے، اور دنیا میں جتنے بھی چیز ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو جانیں۔ ہمارا رب آسمان پہ ہے، عرش پہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، اے اللہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ دے، صحیح معرفت دے، تو ہی ہم لوگوں کو دل سے بیماری کو، دل سے نفرت کو دور کر دے، حرام کو دور کر دے، اپنی عبادت والا بنا، سستی و کاہلی سے بنا، زیادہ قیل کال اور بات کرنے والا سے بچا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔